الحمدللہ ماہانہ تزکیہ نفس پروگرام میں شریک ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس پروگرام کی وساطت سے اللہ کریم ہمارے جمیع امور میں خیر و برکات کا نزول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، فکر آخرت کے حوالے سے چند گزارشات میں نے عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، یعنی ایسی توبہ کرو کہ توبہ کرنے کے بعد پھر تم گناہ کی طرف نہ پلٹو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ حضرات گرامی، توبۃ النصوح کیا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب کسی بھینس یا گائے کے تھن میں سے دودھ نکالا جائے، وہ نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا ایمان والا آدمی وہ ہے کہ جب کسی گناہ سے توبہ کر لے تو دوبارہ پھر اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہ جائے۔ یہ توبۃ النصوح ہے، جس گناہ سے ایک بار توبہ کر لی، اس کو چھوڑ دیا، پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھے ہی نہ، جائے ہی نہ، یہی توبۃ النصوح ہے۔ حضرت سیدنا عبیدہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ شخص جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یعنی اگر کسی آدمی نے گناہ کیا ہے، گناہ کے بعد توبہ کر لی، تو فرمایا وہ توبہ کرنے والا آدمی ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک بڑی دلچسپ ہے، ذرا اس کو توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ میں نے یہ پہلی مرتبہ یہ حدیث پاک پڑھی ہے جی، اور یہ بھی سائیوں کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے مہربانی فرمائی، یہ حدیث پاک سماعت کیجئے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس آدمی کے گناہ کو بھلا دیتا ہے، یعنی اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس آدمی نے کوئی گناہ بھی کیا کہ نہیں کیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس عضو سے گناہ ہوا تھا، یعنی ہاتھ سے اگر گناہ ہوا ہے تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کو بھی اللہ بھلا دیتا ہے کہ اسے بھی کوئی کام ہوا تھا جو توبہ کر لیتا ہے۔ اور فرمایا زمین کے جس خطے پہ اس سے گناہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ زمین کے اس خطے سے بھی گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن جب وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو فرمایا اس پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، اس پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
फरमाया अल्लाहु अफराहु बितौबतिन अब्दिही मिन अहदिकुम साकता अला बईरिही वक़द अदल्लहु फी अर्दिन फलान औ कमा क़ाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई बियाबान में अपने गुमशुदा ऊंट को पाकर जितना खुश होता है, अल्लाह ताला उससे ज्यादा अपने बंदे की तौबा पे खुश होता है। इसका मफ़हूम इस तरह समझ लें कि कोई आदमी अगर किसी जंगल में है, बियाबान में है, उससे उसकी सवारी छिन गई, गुम हो गई, और वो आदमी परेशान बैठा है कि अब मैंने अपना सफ़र आगे कैसे तय करना है। तो उस परेशानी के आलम में अचानक उसके पास सवारी आ जाए तो वो कितना खुश होता है कि अल्लाह का शुक्र है मेरे पास मेरी सवारी फिर वापस लौट आई। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस बियाबान में उस आदमी को सवारी मिल जाना ये आदमी को खुश करता है। फरमाया अल्लाह ताला का बंदा जब तौबा करता है ना, तो अल्लाह ताला बंदे की तौबा पे उससे भी ज्यादा खुश हो जाता है।